اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں عبد المجید بٹ گورنمنٹ UPS مشکی جال باعث ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ کلاس 8 سبجیکٹ سویکس ہمارا ٹاپک ہے بچوں in our last topic we have discussed about the structure of courts in India۔ ہم نے اپنے پہلے والے ٹاپک میں ہندوستان کے عدالت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم کچھ اور چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ Last time we discussed about the structure of courts in India۔ ہم نے اپنے پہلے والے سبق میں مختلف عدالتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ چلو اب آگے دیکھیں گے۔ Are these different levels of courts connected to each other؟ کیا ہمیں یہاں جو بہت سارے عدالتیں ہیں کیا وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ ان کو آپس میں کیا رشتہ ہے؟ پیارے بچوں، یس دے آر، ہاں بالکل یہ درست ہے۔ یہاں کے جتنے سارے عدالتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ In India we have an integrated judicial system, meaning that the decision made by high courts are binding on the lower courts۔ ہندوستان میں پیارے بچوں، ہندوستان میں ہمیں ایک منسلک عدالتی نظام ہے جہاں پر اعلیٰ عدالت کا فیصلہ چھوٹی عدالتوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایسی کا کوئی فیصلہ ہو، اس پر ہائی کورٹ کوئی اور فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے۔ اسی طرح جب ایسی کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس پر ڈسٹرکٹ کورٹ یا اور کوئی چھوٹی عدالت فیصلہ نہیں سنا سکتا ہے۔ گو پیارے بچوں، in other way to understand this integration this through the appellate system that exists in India۔ اس نظام یعنی کہ عدالت کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور بھی مثال دیں گے۔ Let us understand what mean by this appellate system by case study۔ چلو ہم اس appellate سسٹم یعنی کہ لیگل سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک کورٹ کیس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کا معنی یہ ہوا ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر ہمارا کوئی فیصلہ ہائی کورٹ دیتا ہے یا کوئی بھی عدالت دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی عدالت